سلیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لانے کے بعد بھی کئی مہینوں تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے حضور نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہودی جو تھے، چونکہ ان کا قبلہ بھی وہی ہے، عیسائیوں کا قبلہ بھی وہی ہے، لیکن سمت کا فرق ہے تھوڑا سا۔ وہ اس طرح کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، یہ اس طرح کھڑے ہو کے، جیسے ان کا مذہب ہے۔ یہودیوں نے اعتراض کیا کہ باقی ان کے ہر دین کی شریعت کی ہر بات نہیں ہے، تو یہ قبلہ ہمارے والا کیوں ہیں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، حالت نماز میں حضور کھڑے ہیں۔ ان کی بات جب حضور تک پہنچی، حالت نماز میں ہے آقا علیہ السلام، تو بار بار آقا علیہ السلام نماز کی حالت میں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آقا علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ کی وحی کے انتظار میں کہ جبریل امین کب حکم لے کے آتے ہیں، وہ ہمارے لیے قبلہ کعبے کو بناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی، حالت نماز میں حضور بار بار دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں تو دعا کی حالت میں بھی اوپر دیکھنا منع ہے، ہم دعا کی حالت میں اوپر نہیں دیکھ سکتے، سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ دعا کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتا ہے، قریب ہے کہ اس کی آنکھیں اچک لی جائیں، آنکھیں اس کی نکال لی جائیں، اندازہ لگائیں۔ اور وہ ہمارے بیچارے بھولے مسلمان جو ہیں دعا مانگتے ہیں، وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، اپنی نہ وہ کوئی خارش کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دعا کے آداب، ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں یار۔ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ادب کے بغیر پوری کیجیے تو وہ کیسے پوری ہوگی؟ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اختیار دیا گیا تھا، ہیں جی، جیسے ہم سو جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام سو جاتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام سو جاتے تھے، مبارک خراٹوں کی آواز میں خود کانوں سے سنتی تھی، آقا علیہ السلام اٹھتے نماز شروع کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے، ہم سوئیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دل ٹوٹتا ہے بندے کے دل کی غفلت کی وجہ سے۔ فرمایا کہ میرا دل میں سویا بھی ہوں تب بھی میرے رب کی وحی کے انتظار میں ہوتا ہے، تب بھی وحی کے انتظار میں ہوتا ہے میرا دل۔ بتائیں بھائی پھر ان کا دل کیسے ٹوٹے، ان کی آنکھ وضو جو ہے وہ کیسے جناب ٹوٹ جائے؟ کیسی بات ہے؟ فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے اس وقت بھی میرا دل جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی وحی کے انتظار میں ہوتا ہے، کیونکہ دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ ہاں جی، دل جاگ رہا ہوتا ہے تو دل سارا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وضو جو ہے وہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا۔ ہاں جی، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں ہیں، نماز کے اندر ابھی کعبے کے قبلے کے تبدیل ہونے کا حکم نہیں پڑا جبریل نے۔ سب سے پہلی بات جبریل نے پتہ کیا کی ہے؟ اللہ اکبر، دوسرا پارہ پہلی سطر، سب سے پہلی بات کیا کی؟ جبریل امین علیہ السلام نے رب کی طرف سے فرمایا، جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی حضور رب فرما رہا سیقول السفہاء، ان قریب پاگل اعتراض کریں گے۔ اللہ اکبر۔ دسو بھائی آ گئی ہے مزہ؟ ابھی تک قبلہ تبدیل نہیں ہوا، تک قبلہ تبدیل ہونے کا حکم نہیں پڑا جبریل نے۔ سب سے پہلی بات وحی کا سب سے پہلا جو جملہ پڑھا نا جبریل نے، یہی کہ سیقول السفہاء، میں ان قریب حبیب یہ پاگل اعتراض کریں گے، پاگل اعتراض کریں گے۔ اس سے ثابت کیا ہوا؟ شریعت کے حکم پہ اعتراض کرنے والا دانا یا فلسفی وہ اینکر ٹینکر نہیں ہوتا، وہ بد دماغ پاگل ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ پاگل ہوتا ہے۔ اچھا جہاں پہ پاگل بننا ہو نا، رب تبارک و تعالیٰ پہلے ہی کہہ دیتا ہے انہیں۔ رب تعالیٰ کو پتہ تھا انہوں نے کرنا ہے۔ ابھی نماز میں کھڑا تھا، بڑی عجیب سی کیفیت تھی، بچے انہوں نے سب نے منزل سنائی، کسی کی ایک غلطی نہیں آئی۔ پہلے ہی سنا رہے تھے، آج بھی کسی کی غلطی نہیں آئی، مغرب کے بعد پھر سنی۔ میں کھڑے ہوئے تو کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئیں، ہے یہ نہیں؟ تو میں نے کہا یہ ویسے بچے پزل ہو گئے ہیں، پہلا دن ہے سارے کھڑے ہوئے ہیں مصلی پہ۔ تو میں نے کہا، میں بڑا شرمندہ تھا، میں نے کہا یہ بچے واپس منہ کریں گے تو ان کو تو بچوں نے تنگ کر دینا ہے۔ بچوں نے کہنا ہاں بھی تیری 19 غلطیاں، تیری 50 غلطیاں۔ میں نے کہا بچے تو سارے کھچ ہو جائیں گے۔ نماز میں پریشان تھا میں، حقیقت والی بات ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، سب کو اللہ اکبر کہنے بھلا دیا۔ مولوی صاحب 4 رکعت نہیں پڑھائی بیٹھے ماشاءاللہ ہیں۔ میں نے کہ بندہ پوچھ رہے کنی نیٹنی ہے، میں کہا 20 نیت لو۔ مجھے کہا سانو پتہ نہیں امام صاحب 4 کٹھے نیٹنیاں نے ہیں جی، بغیر سپیڈ بریکر تو انہیں 4 پوریاں پڑھ دی تھی نے۔ اب تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی و منشا دیکھیں یار ہیں، تاکہ کوئی انہیں نہیں کہے بھی آپ تو صرف اللہ اکبر تو روز کہتے ہیں، ہر نماز میں تکبیرات انتقال کہتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن سارے بھول گئے، ایک بندے کو بھی یاد نہیں رہا یار۔ تیسری رکعت میں وہ کھڑے ہوئے تو مجھے لگا، میں نے کہا یار یہ کہیں دوسری طرف ہی جا رہے ہیں، پھر چوتھی میں پھر کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے ان کے ہاں یہی ہو ہیں جی۔ تو پھر چوتھی میں جا کے ایک بندہ بولا ہے، میں نے کہا اب اسے کیسے پکڑیں، پوری کر لے بیچارہ، بعد میں سیدہ صاحب اس نے کر لیا، انہوں نے کہا رنگ روغن بھی ہونا چاہیے لیکن نہیں بنا۔ میں نے کہا پتر 4 پھر پڑھا انج کر کے، میں کیا ہے، میں کہا بال ہے پریشان بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ حقیقت والی بات ہے۔ سید حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، کراچی گئے ایک امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، وہ سید صاحب تھے، عالم تھے بڑے، انہیں پتہ چلا کہ خواجہ قمر الدین سیالوی میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز میں بھول گئے، نماز ہی الٹی پڑھا دی۔ اب بتائیں یہ تو چھوٹے چھوٹے بچونگڑے ہیں بیچارے ہیں، ان کے پیچھے اتنی بڑی جماعت پوری کھڑی ہو ہیں۔ ہم پہلے دن جب میں مصلی سنانے لگا تھا نا، تو پہلے دن مجھے کھڑا بھی پہلے مجھے ہی کر دیا انہوں نے، چل بھی تو، میں آگے کھڑا ہو گیا۔ پہلی مرتبہ جب میں بولا نا جی، بندوں کے ڈر کی وجہ سے وہ 5-7 حافظ کٹھے بولے، 5-7 حافظ کٹھے بول پڑے ایک ہی مرتبہ۔ تو اب ظاہری بات ہے بندہ تو کنفیوز ہو جاتا ہے یہ نہیں، پریشان ہو جاتا ہے بندہ، آگے کیسے آئے بھی منزل میں، توبہ نعوذ باللہ۔ اس طرح کی کیفیت بہرحال ہوتی رہتی ہے، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے نا جی۔ ہاں دوست گھبرا جاتے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا بھی سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، تو سید صاحب جو ہے انہوں نے نماز پڑھائی، نماز میں وہ بھول گئے، غلطی کر بیٹھے ایسی کہ نماز ٹوٹ ہی گئی۔ اب وہ پریشان ہے کیا بنے، اب لوگ بھی سارے کھڑے ہیں۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ آپ اٹھے، جا کے سید صاحب کے پاؤں کو ہاتھ لگایا، کہا کہ حضور آپ نے جو نماز پڑھائی ہے نا، مزہ آ گیا ہے، دل چاہتا ہے ایک بار اور پڑھا دیں۔ دیکھو یار، دل چاہتا ہے ایک بار اور پڑھا دیں، مزہ نہیں آ گیا یار ہیں؟ یہاں تو ہم مجال ہے پھر معافی دے دیں بیچارے کو جو بھولا ہوا ہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، آپ چھوٹے تھے، ابھی بچپن تھا آپ کا، تو آپ کے ابا جی نے نا انہیں کچھ درویشوں کے ساتھ جنگل کی طرف بھیج دیا، میں وہیں جا کے رہو، تم وہیں جا کے اللہ اللہ کرے گا، ذکر فکر کرے گا، تم بھی اس کے ساتھ لگے رہنا۔ وہاں جا کے رہے تو ایک دن حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوئے رہے، زور کی نماز رہ گئی ان کی، تو کچھ لوگوں نے نا انہیں باتیں کی، ہاں بھائی تسی تے تھے تزکیہ کرنا آئے سی ہیں، آپ تو یہاں اللہ اللہ کرنے آئے تھے، چلے کرنے آئے تھے، آپ کی تو نمازیں ہی رہ رہی ہیں، آپ کے مستحبات کب پورے ہوں گے؟ اچھا، حیرت والی بات یہ ہوئی، دوسرے دن وہ اپنا وظیفے پڑھ کے نماز پڑھنے لگ گئے، کسی ایک جگہ بیٹھے تھے، تو واپس آئے دیکھے تو سارے سوئے ہوئے ہیں، زور کی نماز کا وقت ہی ختم ہو گیا، سارے سوئے ہوئے۔ تو جب یہ بات حضرت خواجہ محمد صادق رحمہ اللہ کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا دیکھو تمہیں نہیں پتہ یہ عبد الواحد پیدا ہوتی رب کا ولی تھا، پیدا ہوتی رب کا ولی تھا۔ میں سو گیا، نیند آ گئی ہے، بیدار ہوا ہے، عقل شام کا فرمان ہے، جب کوئی بندہ بھول جائے نماز کا وقت، یاد نہ رہے یا پھر سویا رہ جائے، جب اسے یاد آ جائے، جب نیند سے اٹھ جائے، میرے عقل شام وہی وقت اس کی نماز کے اسی وقت نماز پڑھ لے۔ بتائیں یار، نہ کوئی ڈنڈ نہ کوئی جرمانہ۔ ہاں جی، یہاں حکومت کہے گی جو بندہ بل دینا بھول گیا ہے جب اسے یاد آئے اتنے ہی دے دے، ہاں جی، کہیں گے؟ ہاں نہیں کہیں گے، یہی کہیں گے سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پیسے آپ نے اوپر اور بھی دینے ہیں، ہاں کوئی معافی نہیں ہے آپ کو۔ بہرحال جی دیکھیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں کھڑے آقا علیہ السلام، رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرمایا حبیب پیارے پاگل ایسا اعتراض کریں گے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہیں گے کہ آخر جس قبلے پر پہلے تھے، یہ وہ یہودی تھے نا جی، یہودی اعتراض کر رہے تھے کہ یہ قبلہ ان کا وہ بننا چاہیے جو ان کے دادا کا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا کعبہ، وہ ہونا چاہیے ان کا، یہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے مذہب سے انہیں نفرت ہے، ہمارے مذہب کو اچھا نہیں سمجھتے، ہر نماز میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا اللہ مجھے یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے سے بچا، اور قبلہ ہمارے والا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے آپ جب قبلہ وہ چھوڑ کے کعبے کو قبلہ بنائیں گے نا، اس وقت انہوں نے اعتراض کرنا پاگلوں نے،
اس وقت پاگلوں نے اعتراض کرنا ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اور اس وقت ہوا کیا؟ اچھا دیکھیں جی، قبلہ تبدیل نہیں ہوا تھا تب بھی انہیں اعتراض تھا، ہیں جی؟ قبلہ تبدیل نہیں ہوا، انہیں کا قبلہ، انہیں کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تب بھی انہیں اعتراض تھا۔ جب ان کا قبلہ چھوڑ کے اپنے قبلے کی طرف منہ کر رہے ہیں تب بھی انہیں اعتراض ہے، تب بھی انہیں اعتراض ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کسی بات پہ راضی نہ ہونا یہ یہودیوں کی طبیعت ہے۔ کن کی طبیعت ہے؟ یہودیوں کی طبیعت ہے۔ تو بنا اب عورت فارغ بیٹھی جی، آٹا نہیں گوندتی، گوندنا شروع کر دے تو کہا یہ گوند رہی تھی، سر اس کا ہل رہا تھا، بڑی بد دماغ ہے، میں بھی بیٹھا تھا میرے سامنے سر ہلا رہی تھی، بولا بتاؤ یہ کیا ہوئی یار، کسی بات پہ تو ٹھہر جائے یار، ہیں؟ اب دیکھیں جی مزے کی بات، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں کھڑے ہیں، نماز آدھی ہو گئی ہے، آدھی نماز باقی ہے۔ حالت نماز میں آقا علیہ السلام، جبریل امین علیہ السلام نے کہا حبیب رب فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم بھی اسی کو قبلہ بنا دیں گے جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کو پسند ہے نا ہم اسے قبلہ بنا دیں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کی مرضی ہوگی نا ہم اسے قبلہ بنا دیں گے۔ تو حبیب آپ کعبے کی طرف منہ کر لیں، حضور کو پسند ہی یہی تھا، ہمارے دادا جان کا کعبہ وہی ہمارا قبلہ بنے، تو وہ قبلہ بن گیا۔ حالت نماز میں آقا علیہ السلام گھوم گئے، حضور جب گھومے نا تو صحابہ نے یہ نہیں دیکھا، کیونکہ یہ تو بات ابھی دل میں چل رہی تھی نا رب کے ساتھ، حضور انتظار فرما رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی وحی کا، تو یہ تو بات دل میں چل رہی تھی، وحی آئی حضور پر، صحابہ نے وحی تو نہیں سنی، کہ سنی ہے وحی، صحابہ نے نہیں سنی نا جی، ہیں جی؟ آقا علیہ السلام نے وحی سنی ہے، آقا علیہ السلام جیسے ہی گھومے صحابہ سارے گھوم گئے، سارے صحابہ ہی گھوم گئے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا میں تم کیوں گھومے؟ ایک نے کہا جی فلاں گھومے تو میں گھوما، میں تو، انہوں نے کہا یہ گھومے تو میں گھوما، میں تو، انہوں نے کہا یہ گھومے تو میں گھوما، میں تو کیوں گھوما؟ کہا میرے ساتھ ابو بکر ہیں وہ گھومے تو میں گھوما، میں ابو بکر تو کیوں گھوما؟ کہتے ہیں حضور آپ گھومے تو میں گھوم گیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا ہماری تو نگاہ یہ حضور کی طرف رہتی ہے، جس طرف حضور کا چہرہ ہو جائے ہم تو اسی کو قبلہ مان لیتے ہیں۔ حالت نماز میں کھڑے ہو کہا حضور نے نہیں ہے، اس سے ثابت کیا ہوا؟ ایک ہوتا ہے حکم ماننا، حکم دینا، ایک ہوتا ہے حکم نہ دیا جائے، ایسے ہی خادم سمجھ جائے کہ آقا چاہتا کیا ہے، یہ بات ہے۔ سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ مرید یہ دیکھے میرا شیخ چاہتا کیا ہے، ہیں؟ یہ تو نہیں کہتے کہ مقتدی یہ دیکھے کہ امام کیا چاہتا ہے، ہیں جی؟ یہ تو بات ہی بڑی اوکھی ہے نا جی، اس وقت وہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ باہر ایک امام بہت بڑے نا، یہ بات بڑی سننے والی ہے، امام تھے بہت بڑے مصر کے، حاکم وقت جو ہے وہ صبح کے وقت چلتے چلتے نا ان کی مسجد میں چلے گئے، کہا کہ قرآن بڑا سونا پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا میں۔ امام نماز پڑھانے لگے تو یہ حاکم جو ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام بھول گئے، قرات بھول گئے۔ جب قرات بھولے تو وہ حاکم جو ہے نا سیدھا اپنے گھر آیا بیت المال، وہاں سے کافی سارا سامان اٹھا کے اس نے کہا یہ امام کے گھر پہنچا دو۔ وہ بندہ لے کے آیا، اس نے کہا امام بھول گیا ہے، بھولنے پہ اتنا انعام ہیں؟ تو وہ لے کے سارا اس نے امام کے گھر پہنچا دیا۔ بعد میں اس نے پوچھا کہ آخر کیا سبب ہوا کہ آپ بھول گئے؟ کہا کہ مجھے گھر کی کوئی پریشانی تھی، اس وجہ سے میں بھول گیا تھا۔ نماز میں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا تیرے وجہ سے تو اتنا مال میرے پاس لے آیا ہے، اب پریشانی میری دور ہو گئی ہے۔ وہ جب گیا نا جا کے اس کے پاس جا کے اس نے حاکم کو بتایا کہ ایسا معاملہ ہوا ہے، اس نے کہا یار میں نے اس سے پوچھا وہ پریشان تھا، میں نے کہا ہاں یہی وجہ تھی، پریشان تھا بیچارہ اس لیے بھول گیا، اس لیے میں نے سارا خرچہ اس کے پاس بھیجا ہے۔ اندازہ لگائیں جی۔ تو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی شان ہے۔ آقا علیہ السلام کی شان دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں کہ حبیب پیارے جو آپ کو پسند ہے نا ہم اسے قبلہ بنا دیں گے۔ اب بات جو سوچنے کی ہے نا، غور کرنے کی، جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہودی تو پہلے بھی معترض تھا، اب بھی اسے اعتراض ہے۔ اب کچھ لوگ وہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جن کے اندر ایمان اور اسلام راسخ نہیں ہوا تھا، وہ بھی یہودیوں کی باتوں میں آ کر کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، وہ مرتد ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کبھی ادھر نماز پڑھتے ہیں کبھی ادھر نماز پڑھتے ہیں، کبھی اسے چھوڑ دیتے ہیں کبھی اسے پکڑ لیتے ہیں، یہ کیا ہے بھائی، ہیں جی؟ تو اس سے ثابت کیا ہوا بھائی، بندہ جو ہے نا وہ ہر وقت اپنے یار کے ابرو کے اشارے کا منتظر رہے، بس۔ محبوب علیہ السلام کا سچا غلام وہی ہے جو آقا علیہ السلام کی مرضی اور منشا کو دیکھے۔ بھائی آقا علیہ السلام کی مرضی اور منشا رب کی مرضی منشا کے علاوہ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام بھی وہی چاہتے ہیں جو مالک چاہتا ہے، حضور بھی وہی کرتے ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے۔ تو پھر بتائیں بھائی
اس سے ثابت کیا ہوا کہ ہر وہ بندہ جو کلمہ گو بھی کیوں نہ ہو، کلمہ پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو، اگر اسے شریعت کے کسی حکم پر اعتراض ہے تو وہ بندہ مسلمان ہے نہیں ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بڑی زبردست حدیث شریف ہے، امام کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں میں کہ کچھ لوگ جو نا قیامت کے قریب ایسے آئیں گے جو نمازیں بھی پڑھیں گے، کلمہ بھی پڑھیں گے، سامو و سلو، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، کلمہ پڑھیں گے، سارا کچھ کریں گے، فرمایا لیکن ہوں گے کافر، بلکہ مشرک فرمایا آپ نے، مشرک ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی مشرک کیوں ہوں گے؟ فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہیں گے رسول اللہ نے یہ کیوں کیا، آقا علیہ السلام نے یہ کیوں کیا، میں صرف اتنی بات پر وہ مرتد ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، مشرک ہو جائیں گے، مومن ہوں گے ہی نہیں۔ بتائیں بھائی، نماز پڑھے بندہ، روزہ رکھے، حج پڑھے، زکوٰۃ دے، سارا کچھ کرے، پھر کافر، پھر مشرک کیسے ہو گیا؟ میں کہ وجہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کے احکامات پر، آقا علیہ السلام کی احادیث پر اعتراض کرنے والے ہوں گے، یہ کیوں کیا تو وہ کیوں کیا یار؟ نہ یار، جب ایک مرید کو اپنے شیخ پر اعتراض کی اجازت نہیں ہے تو پھر امتی کو امام الانبیاء پر اعتراض کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی اعتراض نہ کرے رسول اللہ علیہ السلام کی ذات پر، آقا علیہ السلام کا جو بھی حکم ہمیں سمجھ نہ آئے تو ہمارا کام بنتا ہے ہم سر جھکا لیں، ہم کہیں کہ یا رسول اللہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن چونکہ آپ کا فرمان ہے تو ہم اسے مانتے ہیں، ہم اسے مانتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ جب تیمم کرتے ہیں، یہ آپ جب موزے پہنتے ہیں، موزے پہن کے آپ جب پاؤں کے اوپر مسح کرتے ہیں، اوپر سے کرتے ہیں نیچے سے کرتے ہیں؟ اوپر سے کرتے ہیں نا، حالانکہ چلتے تو ہم نیچے والے حصے سے ہیں کہ نہیں؟ نیچے والے حصے سے چلتے ہیں نا، اوپر والے حصے سے نہیں چلتے، نیچے والے حصے سے چلتے ہیں۔ اب مسح جو ہے وہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ مسح جو ہے وہ ہونا چاہیے نیچے والے حصے کا، لیکن چونکہ حضور نے فرمایا اوپر والے حصے کا کرنا ہے، ہم نے عقل کو چھوڑ دیا، ہم نے حضور کے حکم کو لیا ہے، بس ہم نے حضور کے حکم کو لیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتے ہیں کہ عقل یہ کہتی ہے، اب دیکھیں عورت جو ہے نا اس کے خاص ایام ہوتے ہیں، عورت خاص ایام کے اندر کیا کرتی ہے؟ خاص ایام جب عورت کے ہوتے ہیں وہ کیا کرتی ہے؟ روزے اس کے رہ جائیں تو وہ روزوں کی قضا کرتی ہے، روزے بعد میں رکھتی ہے، لیکن نمازیں رہ جائیں نمازیں معاف ہے۔ حالانکہ روزے سے زیادہ نماز کی تاکید ہے، روزے سے زیادہ نماز کی تاکید ہے، روزے سے زیادہ نماز کی تاکید ہے۔ تو اب جس چیز کی تاکید زیادہ ہے اس کی قضا ہونی چاہیے، جس چیز کی تاکید کم ہے اس کی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر ہم عقل کے تابع دار ہوتے نا تو پھر ہم یہ کہتے عورتوں کو، خواتین کو، جب تمہارے خاص ایام آ جائیں تو پھر تم نماز کی قضا کرو، روزے کی قضا نہ کرو۔ ہم نماز کی قضا اس لیے نہیں کہتے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان ہے، روزے کی قضا اس لیے کہتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان ہے۔ بات ختم نہیں ہوگی یار۔ امام الانبیاء جیسا اتنا بڑا عقل والا بندہ، فہیم بندہ، پوری امت کا بڑا بندہ، دانا بندہ ہو کے وہ کہہ رہا ہے ہم عقل کے پیچھے نہیں چلتے، ہم مصطفیٰ کریم کے پیچھے چلتے ہیں جی۔ اب دیکھیں ایک مسئلہ اور امام اعظم ابو حنیفہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک ہے پیشاب، ایک ہے منی، ایک پیشاب ہے ایک منی۔ آپ فرماتے ہیں پیشاب سے، منی سے زیادہ پیشاب پلید ہے۔ سمجھے ذرا مسئلے کو غور کے ساتھ، منی سے زیادہ کیا پلید ہے؟ پیشاب پلید ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں پر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ پیشاب نکلنے پر غسل کرے، منی نکلنے پر صرف وضو کر لے۔ سمجھ نہیں آیا کس نے؟ پیشاب زیادہ پلید ہے، منی کم پلید ہے بنسبت پیشاب کے۔ اب عقل کا تقاضا یہ ہے کہ پیشاب نکلنے پر، پیشاب کرنے پر غسل فرض ہو اور وضو، منی نکلنے پر صرف وضو فرض ہو، لیکن کہتے چونکہ حضور کا فرمان ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ تمہارا پیشاب نکلے تو وضو کر لو، منی نکلے تو غسل کرو۔ کہتے ہیں ہم عقل کے نہیں مانتے، ہم امام الانبیاء کی مانتے ہیں۔ اسی بات کو اقبال رحمہ اللہ نے صرف ایک جملے میں بیان کر دیا، کہتے ہیں اگر امتی بننا چاہتے ہو نا پھر ایک بات لازم پکڑ لو، بس امتی بن جاؤ گے، عاشق بن جاؤ گے، صادق بن جاؤ گے، ایک بات لازم پکڑ لو، وہ کیا ہے؟ میں کہ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، جب بات حضور کی آ جائے عقل قربان کر دو، بس مومن بن جاؤ گے، پکے تم پکے مومن بن جاؤ گے، عاشق صادق بن جاؤ گے تم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔